کچھ کہانیاں محفل سے شروع ہوتی ہیں اور کچھ کہانیاں محفل میں ختم ہو جاتی ہیں، اور امراؤ جان کی کہانی وہاں شروع ہوئی جہاں عورت کی عزت نام سے نہیں، لوگوں کی نظر سے ناپی جاتی ہے۔ محفل کے بعد رات دیر تک چراغ جلتے رہتے تھے، لوگ داد دے کر چلے جاتے، کہہ کہے بکھر جاتے، سکے اور تحفے رہ جاتے، لیکن امراؤ، اس کے پاس صرف خاموشی رہ جاتی۔ وہ ہر رات اپنے کمرے میں آ کر آئینے کو دیکھتی اور آئینہ اسے وہ چہرہ دکھاتا جس پر خوبصورتی کی جیت تھی، مگر آنکھوں میں وہی سوال، میں کون ہوں؟ اگلی چند محفلوں میں امراؤ کا نام پھیلنے لگا۔ اب لوگ پوچھتے، آج امراؤ گائے گی؟ وہی نئی لڑکی جس کی آواز میں درد ہے۔ اور پھر وہ آدمی دوبارہ آیا، خاموش، وقار والا، دوسروں سے الگ، نہ زیادہ بولنے والا، نہ بھاری کہکہے لگانے والا۔ امراؤ نے پہلی بار محسوس کیا، یہ شخص اسی چیز کی طرح نہیں دیکھتا، یہ اسے انسان کی طرح دیکھتا ہے۔ محفل کے بعد اس نے پیغام بھیجا، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ امراؤ کا دل لرز گیا، کیونکہ کوٹھے میں محبت ایک خواب ہوتی ہے، اور خواب اکثر صبح کے ساتھ ٹوٹتے ہیں۔ وہ ملاقات سادہ تھی، نہ کوئی شور، نہ محفل کا ہجوم، صرف ایک کمرہ اور دو انسان۔ اس نے امراؤ سے پوچھا، تم خوش ہو؟ امراؤ ہنس پڑی۔ یہ وہ ہنسی تھی جس میں خوشی نہیں تھی۔ اس نے کہا، یہاں خوشی کا سوال کون کرتا ہے؟ اس شخص کے لہجے میں عجیب سی نرمی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں عزت کی زندگی دوں۔ امراؤ کی سانس رک گئی۔ عزت، یہ لفظ امراؤ نے برسوں بعد سنا تھا، جیسے کوئی بھولا ہوا گیت واپس آ جائے۔ وہ پہلی بار ڈری نہیں، وہ پہلی بار امید میں مبتلا ہوئی۔ دن گزرتے گئے، وہ شخص آتا، بات کرتا، امراؤ کو لگتا جیسے وہ پھر سے زندہ ہو رہی ہے۔ اس نے دل میں کہا، شاید میرے نصیب میں بھی گھر ہو، شاید میرے نام کے ساتھ بھی عزت ہو، شاید میں بھی کسی کی ہو سکوں۔ وہ اپنے آپ سے کہتی، میں امراؤ جان ہوں، لیکن میری اندر والی بچی ابھی زندہ ہے۔ ایک دن وہ شخص نہ آیا۔ امراؤ نے خود کو سمجھایا، ہو سکتا ہے مصروف ہو۔ اگلے دن بھی، تیسرے دن بھی وہ نہ آیا۔ اب امراؤ کے اندر خوف جاگ اٹھا۔ کوٹے میں عورت کی محبت عورت کی کمزوری بن جاتی ہے۔ امراؤ نے خبر لی تو پتہ چلا وہ شخص اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر کسی اور سے شادی کر رہا ہے۔ امراؤ کے ہاتھ سے کنگن گر گئے۔ دل کے اندر جیسے کسی نے چراغ توڑ دیا۔ اس نے سوچا تھا محبت اسے آزاد کرے گی، مگر محبت نے اسے پھر سے اسی قید میں قید کر دیا۔ اس رات وہ محفل میں گئی، لیکن آواز میں درد کم نہیں ہوا، درد بڑھ گیا۔ ساز کی تان اٹھی اور امراؤ نے گایا۔ لوگ واہ واہ کرتے رہے اور امراؤ کے اندر آنسو بہتے رہے، کیونکہ اب اسے سمجھ آ گئی تھی
یہاں عورت کو چاہا نہیں جاتا، پسند کیا جاتا ہے، اور پسند بدل بھی جاتی ہے۔ محبت ٹوٹنے کے بعد امراؤ نے ایک فیصلہ کیا، اب میں دل نہیں دوں گی، اب میں صرف اپنی آواز بیچوں گی، کیونکہ آواز ٹوٹتی نہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ امراؤ کا نام اب ہر محفل میں تھا، نوابوں کے گھروں میں اس کی فرمائش ہوتی، قیمتی تحفے، ریشمی لباس، زیورات، مگر امراؤ جانتی تھی یہ سب چیزیں آنکھیں بھر سکتی ہیں، دل نہیں۔ وہ اکثر اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی چاند کو دیکھتی، کبھی دور کی گلیوں کو، اور ہر بار دل میں ایک ہی خیال، کاش میں گھر جا سکوں۔ کچھ عورتیں گرتی نہیں، انہیں گرایا جاتا ہے، اور پھر جب وہ دوبارہ کھڑی ہوتی ہیں تو زمانہ کہتا ہے یہ تو بدنام ہے۔ امراؤ جان کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ یہاں انجام میں نہ کوئی شہزادہ آتا ہے، نہ کوئی خوشیوں کا محل بنتا ہے، بلکہ ایک سچ سامنے آتا ہے۔ زندگی کبھی کبھی انسان کو بچا نہیں پاتی، بس جینا سکھا دیتی ہے۔ گھر کی دہلیز سے واپس آ کر امراؤ کے اندر کی وہ آخری کمزور امید بھی مر گئی تھی۔ اب اس کی آواز میں سر تو تھا، مگر سر کے پیچھے خالی پن تھا۔ اب وہ گاتی تو لوگ روتے، مگر وہ خود اندر سے پتھر بنتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی مالکن سے کہا، اب مجھے محفلوں سے تھکن ہو گئی ہے، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ اپنے لیے سانس لے سکوں۔ مالکن نے ایک لمحہ امراؤ کو دیکھا، اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ سختی کم ہوئی۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا، یہ لڑکی اب بکنے والی چیز نہیں رہی، یہ تو ٹوٹ کر فن بن گئی ہے۔ کچھ عرصے بعد اسی زندگی میں ایک پرانا سایہ واپس آیا، وہی آدمی جس کی محبت نے امراؤ کو امید دی تھی اور پھر دھوکے میں بدل گئی تھی۔ وہ اب پھر آیا، لیکن اب کے بار اس کے لہجے میں ندامت تھی۔ اس نے کہا، میں نے غلط کیا، میں تمہیں چھوڑ کر جیتا تو رہا، مگر اندر سے مر گیا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ امراؤ نے اس کی طرف دیکھا، اور وہ نظر جو کبھی پہلے امید سے بھری ہوتی تھی اب بالکل خالی تھی۔ اس نے بس اتنا کہا، معافی؟ میں نے تو خود کو بھی معاف نہیں کیا، تمہیں کیا معاف کروں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب امراؤ نے سمجھ لیا، محبت انسان کو بچا بھی سکتی ہے اور تباہ بھی۔ لیکن امراؤ اب تباہ ہونے کے بعد بچنا سیکھ چکی تھی۔ اب امراؤ کی شہرت بھی کم ہونے لگی تھی، نئی آوازیں آ گئی تھیں، نئی لڑکیاں، نئی محفلیں، نئی فرمائشیں۔ محفلوں کی دنیا کی حقیقت یہی ہے، یہ انسان نہیں، نیا پن پسند کیا جاتا ہے۔ امراؤ نے سوچا، اگر محفل نے مجھے شناخت دی ہے تو وہی محفل اب مجھے بلا بھی رہی ہے۔ اب اس کے سامنے ایک راستہ تھا، وہ اس دنیا سے نکل جائے، لیکن کہاں؟ گھر تو اسے قبول نہیں کرتا تھا، معاشرہ اسے نام سے پکارتا تھا، اور محفل اب اسے بھولتی جا رہی تھی۔ تو امراؤ نے وہ فیصلہ کیا جو سب سے مضبوط عورتیں کرتی ہیں، اس نے اپنے لیے خاموش زندگی چن لی۔ امراؤ نے رفتہ رفتہ محفلیں چھوڑ دیں، زیور کم کر دیے، لباس سادہ کر لیے، اور اپنے دل کے اندر وہ جگہ بنا لی جہاں صرف یادیں رہتی ہیں۔ اب اس کی دنیا ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک ساز، کچھ شاعری کے ورق،
اور ایک ٹھنڈی سی خاموشی۔ وہ رات کو بیٹھتی، چاند دیکھتی اور خود سے باتیں کرتی، کبھی ہنس دیتی، کبھی رو دیتی، اور پھر آہستہ سے کہتی، میں اگر بدنام ہوں تو یہ بدنامی میرے ہاتھوں کی کمائی نہیں، یہ زمانے کی دی ہوئی سزا ہے۔ امراؤ جان ادا کی کہانی کا انجام کوئی فیری ٹیل نہیں، اس کا انجام سچ ہے۔ وہ واپس گھر نہیں گئی، اسے مکمل محبت نہیں ملی، اس کے زخم نہیں بھرے، لیکن وہ جیتی رہی۔ وہ اپنے اندر کی سچائی کے ساتھ جیتی رہی، اور یہی امراؤ کی جیت ہے۔ وہ ٹوٹی مگر جھوٹی نہیں بنی، وہ بکی مگر دل سے کبھی کمینی نہیں ہوئی، وہ بدنام ہوئی مگر بے حیا نہیں تھی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے، معاشرہ عورت کو گناہ کی سزا سب سے پہلے دیتا اور گناہ پوچھتا سب سے آخر میں ہے۔ امراؤ جان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کمزور تھی، وہ بچی تھی اور عورت تھی۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بھر تو جاتے ہیں، مگر ان کا نشان آدمی کے اندر ہمیشہ رہتا ہے، اور امراؤ جان کے اندر سب سے گہرا نشان کوٹا نہیں تھا، بلکہ وہ گھر تھا جہاں سے وہ بچپن میں جدا ہوئی تھی۔ لکھنؤ کی محفلیں، ریشمی لباس، زیورات، سر اور تال، یہ سب کچھ اس کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ لوگ اسے امراؤ جان کہتے، واہ واہ کرتے، لیکن جب محفل ختم ہوتی، چراغ بجھتے، ساز خاموش ہوتا، تو امراؤ کے اندر صرف ایک ہی آواز رہ جاتی، میں اپنی ماں کی بیٹی ہوں، میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ یہ خواہش اس کے دل میں کسی دعا کی طرح پل رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شاید اسے گھر قبول نہ کرے، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ اور پھر ایک رات جب چاند پوری آب و تاب سے روشن تھا اور لکڑی کے پرانے دروازے ہوا میں ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ بول رہے تھے، امراؤ نے اپنے اندر فیصلہ پکا کر لیا، بس اب واپس جانا ہے۔ یہ سفر عام سفر نہیں تھا، یہ سفر اس کے بچپن کی طرف تھا، وہ راستہ جہاں سے کبھی وہ ہنستی ہوئی گزرتی تھی، وہ موڑ جہاں سے اسے اغوا کیا گیا تھا، وہ گرد جس کے اندر اس کی معصوم ہنسی دفن تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے اندر دھڑکن بڑھتی جاتی، وہ کبھی اپنے دوپٹے کو مضبوط پکڑتی، کبھی اپنی آنکھیں بند کر کے سوچتی، اگر اماں نے مجھے دیکھ لیا تو۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ ماں اسے بس ایک بار گلے لگا لے اور کہہ دے، تو آ گئی میری بیٹی۔ بس یہی جملہ امراؤ کی پوری زندگی کی تھکن اتار سکتا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ امراؤ اپنے گھر کے سامنے کھڑی تھی، وہی پرانا دروازہ، وہی دیواریں، وہی خاموش صحن، لیکن امراؤ کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، دروازے کو چھوا، اور اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ یہ کانپنا خوف کا نہیں تھا، یہ کانپنا اس امید کا تھا جو برسوں بعد جاگ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور قدم اندر رکھ دیا، جیسے کوئی عورت اپنی ہی زندگی کے اندر دوبارہ داخل ہو رہی ہو۔ امراؤ کی نظر صحن میں بیٹھی ایک عورت پر پڑی، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا، آنکھوں میں تھکن، لیکن ہاتھوں میں وہی ماں والی مٹھاس۔ وہ امراؤ کی ماں تھی۔ امراؤ کی زبان سے بس اتنا نکلا، اماں، اور ماں جیسے سن ہو گئی۔ وہ ایک پل کو رکی، پھر اٹھتی ہے، اس کی آنکھیں پھٹتی ہیں، وہ بھاگ کر امراؤ کو پکڑتی ہے اور اس کے سر کو اپنے سینے میں چھپا لیتی ہے۔ ماں کے ہونٹ لرزتے ہیں،
تو زندہ ہے، تو زندہ ہے۔ اور امراؤ، وہ تو برسوں بعد اپنے اندر کی بچی بن گئی۔ وہ روتی ہے، ماں کے دامن کو بھگوتی ہے اور بار بار کہتی ہے، اماں میں آ گئی، میں آ گئی۔ یہ منظر ایسا ہے کہ اگر انسان کے اندر پتھر بھی ہو وہ بھی پگھل جائے۔ ایک لمحے کے لیے امراؤ کو لگا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اب اس کا بچپن واپس آ جائے گا، اب اس کا گھر اسے اپنا لے گا۔ مگر یہاں کہانی اپنے سب سے سخت موڑ میں داخل ہوتی ہے۔ دروازے کے باہر سے قدموں کی سخت آواز آتی ہے۔ وہ قدم بھائی کے ہوتے ہیں۔ بھائی اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کی نظر امراؤ پر پڑتی ہے اور اس کی آنکھوں میں فوراً نفرت کی ایک لکیر کھنچ جاتی ہے۔ امراؤ ہلکی سی امید کے ساتھ کہتی ہے، بھائی، مگر بھائی کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آتی۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے اس کی بہن ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ زمانے نے اسے کیا کہا ہے۔ وہ سخت آواز میں بولتا ہے، یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ ماں کپ کپاتی ہوئی کہتی ہے، یہ تیری بہن ہے۔ بھائی غصے میں جواب دیتا ہے، یہ بہن نہیں، بدنامی ہے۔ امراؤ کا دل جیسے ایک دم زمین پر آ گرتا ہے۔ وہ چاہ کر بھی نہیں بول پاتی۔ بھائی کا اگلا جملہ جیسے خنجر بن کر امراؤ کے اندر اترتا ہے، تم مر جاتی تو بہتر تھا۔ بس یہ وہ لمحہ ہے جہاں امراؤ جان کی پوری واپسی، پورا خواب، پورا سہارا، سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ ماں رو رو کر بیٹی سے کہتی ہے، اللہ کے واسطے یہ میری بیٹی ہے۔ مگر بھائی کا دل پتھر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر یہ یہاں رہی تو گھر کی عزت خاک ہو جائے گی۔ ماں امراؤ کو چھوڑنا نہیں چاہتی، وہ اسے چھپا کر رکھ لینا چاہتی ہے۔ وہ اسے سینے سے لگا کر کہتی ہے، میں تجھے رکھنا چاہتی ہوں مگر یہ دنیا۔ اور امراؤ جانتی ہے کہ یہی دنیا اصل میں بھائی ہے، محلہ ہے، لوگ ہیں، وہ نظریں ہیں جو عورت کی گناہ سے پہلے ہی اس کا فیصلہ کر دیتی ہیں۔ امراؤ ماں کے ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، اماں، میں نے آپ کو دیکھ لیا، بس یہی کافی ہے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے امراؤ کی آواز لرز جاتی ہے، کیونکہ یہ جملہ اصل میں کہہ رہا تھا، مجھے گھر نہیں مل سکتا۔ امراؤ جان واپس چل دیتی ہے۔ دروازہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ وہی گھر جسے وہ زندگی بھر جنت سمجھتی رہی، آج اسے اپنی دہلیز پر ٹکرا دیتا ہے۔ وہ چلتے چلتے رک جاتی ہے، ایک بار پلٹ کر گھر کو دیکھتی ہے اور دل میں کہتی ہے، میری ماں مجھے اپنا رہی تھی مگر میرا گھر مجھے چھوڑ رہا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی ہے اور بغیر شور کیے اپنی آنسوؤں کو دل کے اندر بند کر کے چلی جاتی ہے۔ لکھنؤ پہنچ کر بھی وہ امراؤ جان رہتی ہے۔ محفلیں ہوتی ہیں، داد ہوتی ہے، مگر اب اس کی آواز میں ایک اور درد شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ اب جب وہ گاتی ہے تو لوگ نہیں جانتے کہ وہ دراصل گانا نہیں گا رہی، وہ اپنے گھر کی دہلیز کا ماتم کر رہی ہوتی ہے۔ اب اس نے دل کو سمجھا لیا، یہ دنیا مجھے پسند تو کرے گی مگر اپنا کبھی نہیں بنائے گی۔ ناول میں ایک بندش بھی آتی ہے، جس شخص نے اس کی زندگی برباد کی تھی وہ انجام تک پہنچتا ہے، مگر امراؤ جان کے لیے انصاف بھی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ انصاف زخم کا بدلہ تو ہے، زخم کا علاج نہیں۔ وقت کے ساتھ امراؤ آہستہ آہستہ محفلوں سے پیچھے ہٹتی جاتی ہے۔ زیورات کم ہو جاتے ہیں، چمک کم ہو جاتی ہے اور سادگی بڑھ جاتی ہے، اور اب وہ اپنی زندگی کو ایسے جیتی ہے جیسے ایک تھکا ہوا پرندہ جسے آسمان یاد ہے مگر پر ٹوٹ چکے ہیں۔ اور پھر وہ اپنے اندر ایک فیصلہ کر لیتی ہے، میں اب شور والی دنیا میں نہیں رہوں گی، میں خاموشی میں اپنا سکون تلاش کروں گی۔ یہ کہانی شادی پر ختم نہیں ہوتی، یہ محبت کے محل پر ختم نہیں ہوتی، یہ کہانی
سچ پر ختم ہوتی ہے۔ امراؤ جان زندہ رہتی ہے، لیکن وہ یہ جان کر زندہ رہتی ہے کہ ماں کا دل بڑا ہوتا ہے، مگر معاشرہ دل نہیں رکھتا۔ عورت کی عزت کا فیصلہ عورت نہیں کرتی، عورت کی عزت کا فیصلہ زمانہ کرتا ہے۔ اور امراؤ جان آخر میں ایک بات سمجھ جاتی ہے، عورت اگر پاک بھی ہو تو ایک بار دنیا بدنام کر دے تو دنیا اسے دوبارہ عزت نہیں دیتی۔ امراؤ جان اپنی زندگی کے آخری حصے میں اپنے اندر یہ سچ لے کر رہتی ہے، میں نے محبت بھی دیکھی، میں نے دھوکہ بھی دیکھا، میں نے محفلیں بھی دیکھی، اور میں نے گھر کی دہلیز بھی۔ پھر وہ ہلکی سی مسکرا دیتی ہے، جیسے درد بھی آہستہ آہستہ تھک جاتا ہے۔ اور کہانی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ایک جملہ رہ جاتا ہے، کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، بس انسان کے اندر دفن ہو جاتی ہے۔ اور کہانی یہاں ہمیں یہی سکھاتی ہے، جو عورت سماج میں گناہ کی سزا کاٹتی ہے، اکثر اس کا قصور صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ عورت ہے۔ دوستو، یہ تھی امراؤ جان ادا کی درد بھری داستان۔ ایک لڑکی جو زندگی کے ہاتھ قید ہو گئی، مگر اپنے اندر کی روشنی کو مرنے نہیں دیا۔ میں ہوں عشق اردو، ملتی ہوں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔